اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اس کا آج ہم کریں گے پارٹ نمبر 36. Sorry, there's no sound. سوری میرا ہاتھ لگ گیا ہوگا. آئی ہوپ دس از اوکے نا. میں ہٹا دوں. ٹھیک ہے. آپ کو بھی میں وہ بنا دیتی ہوں کو ہوسٹ. 1 سیکنڈ. there you are. اوکے فتیہ کو ہوسٹ نا. رائٹ. تو لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا پارٹ 35 میں، اس میں بیسکلی اس وقت ہم ہجرہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بھی شروعات کہاں سے ہوئی. اور میں نے آپ لوگوں کو ام سلمہ اور ابو سلمہ کا قصہ سنایا کہ کیسے کیونکہ وہ اس ٹرائب کے نہیں تھے، کیسے ان لوگوں نے ان کو گھیرا، ام سلمہ کو پیچھے رکھ لیا، ابو سلمہ کو کہ تم چلے جاؤ، اور پھر ساری سٹوری آپ کو ان کی میں نے سنائی. اوکے. اور یہ تھا واقعہ جو ہجرہ میں ایک ایک کر کے جو واقعات پیش آئے وہ میں نے آپ کو سب سنائے. اور سقایا کا میں نے آپ کو بتایا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو سقایا کی وہ دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کعبے کی بھی چابی دے دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ میں اس کے حقدار کو ہی دوں گا. اور پھر انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر انہوں نے جب کعبے کی چابیاں بلا کر دی ان کے حقدار کو، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آج تک انہی کی فیملی کے ہاتھوں یہ کام چلا آ رہا ہے. آج تک انہی کی فیملی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کے بڑے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے جب کعبہ دھلتا ہے، جب کور چینج ہوتا ہے، جب دروازہ کھلتا ہے. they have to be there, they have to monitor everything, they are still the keepers of Kaaba because this was given to them by Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ نسل در نسل چلا آئے گا اور وہ انہی کے گھر والوں کے ہاتھ میں رہے گا. اچھا، تو میں نے آپ کو وہ سٹوری بھی سنا دی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دی تھی کہ جا کر ان کے ہاتھ میں رکھ دو، اور وہ چابی ان کو دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ سٹوری آپ کو لاسٹ میں نے سنائی تھی. اوکے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں قصے کو. تو I told you the story basically of people when they wanted to migrate, why they were migrating in small secret groups. ٹھیک ہے. after ابو سلمہ's case ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ ایسے کھل کے ہم جائیں گے تو پرابلم ہوگا، تو we have to go quietly، کیونکہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے جانا پھر وہ ہمیں روکیں، یہ سب پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں آتی ہوں ہجرہ کے بارے میں ایک اور سٹوری کی طرف. ٹھیک ہے. یہ سٹوری ہے صہیب الرومی کی. اچھا، اب دیکھا جائے تو جب ہم سنتے ہیں نام صہیب الرومی تو لگتا ہے کہ صہیب واز اے رومن. کدھر جانا ہے؟ ایک سیکنڈ رکو. اچھا، ہم کو لگتا ہے کہ صہیب واز اے رومن، لیکن ہی واز ناٹ اے رومن، ہی واز somebody. اب میں آپ کو ڈیٹیل پہلے بتاؤں گی تاکہ آپ کو سٹوری سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو صہیب الرومی کا کیا قصہ ہے؟ he was a North Arabian, he was from a North Arabian tribe. صہیب. ٹھیک ہے. he was sold to Romans
as a slave. Please. بس یہاں بیٹھو, یہاں بیٹھ جاؤ پلیز. Okay. تو he was a northern Arabian person from a northern Arabian tribe. ٹھیک ہے, اسے بیچا گیا تھا رومنس کے ہاتھوں as a slave. And because he was a slave to the Romans, he learned Latin and he was fluent in Latin. یہ ایک بات تھی. And عبداللہ بن جدان جو عائشہ کے رضی اللہ عنہا کے ریلیٹیو تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو خریدا تھا اور خرید کر رہا کیا تھا. and انہوں نے خود رہا نہیں کیا تھا, عبداللہ بن جدان نے ان کو صہیب الرومی کو خریدا تھا, اور صہیب الرومی نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی. ایک ٹرانزیکشن ڈیل ہوتی ہے مراتبہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے پیسے آج دے دیں اور میں آپ کا کام کر کے وہ پیسے چھڑا لوں گا اپنے. ٹھیک ہے, تو میرے اس وقت فریڈم کے لیے ایز اے سلیو I need whatever, say around 1000 dirham. مجھے آپ 1000 درہم دے کے فری کر دیں اس آدمی سے. تو جو رومن جس کے وہ سلیو تھے, انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے فری کرانے کے لیے جو پیسے چاہیے تھے, وہ عبداللہ بن جدان سے کہا کہ آپ مجھے خرید لیں, مجھے اپنے پاس رکھ لیں, اور میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا تاکہ میں فری ہو جاؤں. تو انہوں نے خود کو فری کرایا تھا صہیب الرومی نے. ٹھیک ہے, اور he freed himself, and after freeing himself he became a businessman, a minor businessman. اپنا چھوٹا موٹا ادھر سے خرید ادھر سے بیچ, ادھر سے خرید ادھر سے بیچ, انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا صہیب الرومی نے. اور صہیب الرومی اور عمار بن یاسر, آپ کو سٹوری بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ عمار بن یاسر, یاسر کی بیوی وہ ہے سمیہ, who was the first martyr, woman martyr in Islam. تو Ammar is the son of Yasser and Sumayya. ٹھیک ہے. Now Ammar bin Yasser as a young man, he was very closely in friendship with Suhaib ar-Rumi. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں اسلام میں بھی ٹوگیدر ہی آئے, ساتھ میں ہی آئے, اور ساتھ میں ان کا ٹائم گزرتا تھا دین سیکھنے میں اور یہ سب چیزوں میں. ٹھیک ہے. تو عمار بن یاسر اور صہیب رومی جو تھے, they were the early batches of Muslim, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ عمار چھپ کے جاتے تھے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے, یہ شروع کے ٹائم میں مکہ میں جب وہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں, کھس پس بات ہو رہی تھی, ان دنوں میں عمار نے ان کے پاس جانا شروع کیا تھا, اور پھر صہیب نے بھی جانا شروع کر دیا تھا, اور یہ لوگ ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے. and these are the early batch of Muslims. ٹھیک ہے. اوکے, جب صہیب الرومی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مائیگریٹ کرے گا اور وہ نکلا مکہ سے, تو قریش کے سارے لوگوں نے اس کو سراؤنڈ کر دیا, گھیر لیا, اور اس کو کہا کہ تم نہیں جا سکتے. اب کیونکہ وہ تو ایک کوئی بہت بڑا ملینئر بندہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کچھ کہہ کے نکل جاتا, لیکن اب اس نے کیونکہ اپنے آپ کو فری کر کے اور بزنس شروع کر رکھا تھا, تو اس کے پاس کچھ مال تھا. اس نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے پاس 40 تیر ہیں اور ایک تلوار, اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی ویپنز, وارفیئر کی اکوپمنٹس, ان کی قیمت بہت ہے. there's a big chunk of budget that goes in warfare اور ڈیفense. جو بھی ڈیفense کا آپ کا بجٹ ہوتا ہے نا, وہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ you need to defend the borders of your country, and ڈیفense کے لیے اور ان کے لیے آرمی کے لیے بہت بجٹ دینا پڑتا ہے. پھر ویپنری, آپ کو پتا ہے کہ آج نہیں, اس زمانے سے ہی ویپنری کا ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے you defend yourself with those weapons. ان کے پاس اب یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 40 ایروز ہیں اور ایک سوارڈ, تو ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس 40 تیر ہیں اور میرے پاس ایک تلوار ہے,
اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں وہ کہاں رکھے, تم لوگ جا کر لے لو, مجھے جانے دو. اب یہی ان کا ایک خزانہ تھا, کیونکہ وہ جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے شاید وہ ان چیزوں کا کرتے تھے, جو بھی ان کے پاس صرف یہی تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہاں ہے. آپ وہ سب سامان میرا لے لو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں رکھا ہے, وہ سب لے لو, مجھے جانے دو اس کے عوض میں. تو now again he is making a deal with them. He is ransoming himself out to migrate to Medina by giving whatever he has of his business, whatever tools or saman or whatever. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اگری کیا, ڈیل فائنلائز ہو گئی. انہوں نے سہیب کو جانے دیا اور اس کا سارا ویلتھ جو اس نے بتایا یہاں 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 رکھا ہے, ان لوگوں نے جا کے وہ ہتھیار لیا اور سہیب مدینہ پہنچ گئے. جب سہیب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریسیو کیا, ویلکم کیا اور کہا سہیب مجھے پتا چلا تمہاری بزنس ڈیل کا, اور تمہیں میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈیل ایکسپٹ ہو گئی, تمہاری ٹرانزیکشن از ایکسپٹڈ اینڈ اللہ از پلیزڈ وتھ یو. ہاؤ ڈیڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو؟ نہ اس زمانے میں لیٹر تھا, نہ واٹس ایپ تھا کہ یہاں بات ہوئی اور وہاں پہنچی. یہ واقعہ ہو رہا ہے صرف ان کے ساتھ, اور یہ نکلے ہیں رستے میں ہیں, اور یہ ابھی پہنچے ہیں مدینہ, تو ان کی خبر مدینہ پہلے کیسے پہنچ سکتی تھی؟ تو سہیب رومی تو بہت حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتا میں نے کیا ٹرانزیکشن کیا رستے میں. پھر انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ this is the transaction he has done to come and meet you in Medina, to be with you, to be part of your mission. He's given everything of his wealth that he has earned with so much difficulty, slavery سے نکل کر چھوٹا موٹا بزنس کر کے جو انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا وہ سب دے کر آ گئے. ہم اور آپ کہاں ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں. یہ سب کہانی نہیں ہے, یہ سب ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ what kind of sacrifices, transactions they did, and what kind of transactions we do, and or are we willing to do. ہم تو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اتنی سی بھی ہم چینجز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو ان کے برعکس ہمیں یہ کہانیاں اپنے سامنے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیب رومی سے کہا کہ سبحان اللہ, اللہ نے تمہاری ٹرانزیکشن قبول کر لی ہے, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ جو تمہارے پاس مال تھا سب کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں. مجھے میرے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کو اس سے بہت خوشی ہوئی. تو یہ سٹوری تھی سہیب رومی کی, آف دا سٹوریز آف ہجرہ. بھی میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم میں نے کچھ سٹوری سنائی تھی آپ کو, ابو سلمہ کی اور دوسری, اور ابھی میں آپ کو باقی 2-3 سٹوری سناؤں گی. یہی آج کا ہمارا ہے, کیونکہ ہجرہ کی سٹوری ضروری ہے ہم کو سمجھ میں آئے کہ لوگوں نے کیا کیا تھا. And these are important stories because they have an impact on our lives, and we get lessons out of this, many lessons out of each story. We'll come to that later. ابھی میں آپ کو یہ سٹوری سناؤں گی of عمر رضی اللہ عنہ. اچھا, عمر رضی اللہ عنہ کی سٹوری تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نمبر 1 تو یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک وہ شخص تھے جنہوں نے کہا میں چھپ کر نہیں جاؤں گا مدینہ, جب مجھے مدینہ جانا ہے میں کھل کے جاؤں گا اور بتا کے جاؤں گا. میں مدینہ جا رہا ہوں, کسی کو پرابلم ہے تو آ کے میرے سامنے بتائے. اب کیونکہ وہ اس قسم کی پرسنالٹی تھی کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور ان سے پنگا لینا کوئی نہیں چاہتا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی سامنے سے روک نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 بندے ہیں جو میرے ساتھ, اچھا عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی ہشام ابن الاس سے اور عیاش بن ابی ربیہ. ٹھیک ہے, عیاش بن ابی ربیہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں. ہی از دا ہاف بردر آف ابو جہل. عیاش جو تھے
وہ اور ابو جہل کی ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے. اس لیے ابو جہل تو آپ کو پتا ہے کہ وہ الگ اس کا تھا، باپ کا اس کا فادر اور تھا، اور لیکن ان کی ماں ایک ہی تھی. ٹھیک ہے. اور ہشام ابن العاص از دا بردر آف عمر ابن العاص. ٹھیک ہے. عمر ابن العاص کا میں آپ کو کس سے پہلے بھی سنا چکی ہوں، اینڈ وی نو دا صحابی. تو عمر ابن العاص کے بھائی تھے ہشام ابن العاص. اب عمر رضی اللہ عنہ had a meeting with ہشام and عیاش. دونوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جڑنے کے لیے مدینہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹائم دے دیا، وقت بتا دیا اور کہا کہ اس پوائنٹ پر ہم ملیں گے، اور کیونکہ عمر ساتھ ہے کوئی ان لوگوں کو کچھ نہیں بولے گا، اور ہم مائگریٹ کر جائیں گے مدینہ. جب وہ وقت آیا صبح کو ملنے کا، اس پوائنٹ پر ہجرہ کرنے سے پہلے، تو ہشام نہیں پہنچا. جب ہشام نہیں پہنچا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہشام کیوں نہیں آیا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات ہوگی. اس نے مائنڈ چینج کر لیا ہوگا. کل تک تو سب صحیح بول کے گیا کہ وہ آئے گا ہمارے ساتھ اور جائے گا ہمارے ساتھ مائگریٹ کرنے، اور آج وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش ابن العاص، سوری عیاش بن ابو ربیعہ، یہ دونوں نکل گئے، جا کر مدینہ پہنچ گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیاش بھی خیر سے مدینہ پہنچ گیا. اب جب یہ ہو گیا، اور آپ یہ بات کو دھیان میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکے میں ہیں، اس کو بس دھیان رکھیں. یہ لوگ جڑ رہے ہیں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے، مشن کے لیے. they are joining نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم is not in Medina yet, he is still in Makkah, because ان کو جب تک حکم نہیں آئے گا کہ تم مائگریٹ کرو. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز خود سے لے لے. اتنے بڑے ڈیسیشن کے لیے اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرف سے. اس کو کوئی حکم آئے گا پھر وہ کرے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ عیاش کو لے کے پہنچ گئے ہیں مدینہ. ابو جہل کو یہ پتا چلتا ہے، اچھا اب عمر کے ساتھ تھا تو کون روکتا ان دونوں کو، اور عیاش مدینہ پہنچ گیا ہے. ابو جہل نے اپنا لیا، بندے لیے، اور وہ مدینہ پہنچا. مدینہ پہنچا اور عیاش سے ملا. کیوں؟ وہ اس کا ہاف بردر تھا، وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا. ماں ایک ہی ہے دونوں کی، باپ الگ ہے، مگر بھائی تو ہے نا، ایک ہی ماں ہے نا. تو ظاہر ہے وہ بھائی چارگی میں پہنچ گئے ابو جہل صاحب. پھر اس نے عیاش کو مل کر اس کو کہا تمہیں پتا ہے ہماری ماں کا کیا حال ہے؟ بستر پہ پڑی تھی، بیمار تھی، اب ٹھیک بھی ہو گئی ہے تو کھانا نہیں کھاتی ہے، ایک نوالا منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، کہتی جب تک عیاش نہیں آ جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اب تمہاری یاد میں جا کے باہر بیٹھ گئی ہے دھوپ میں، کہتی میرے لیے چھاؤں حرام ہے. اب بتاؤ اس سخت گرمی میں وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، مر نہ جائے وہ کہیں. ہم تھک گئے اسے کہہ کہ کچھ کھا لو، تھوڑا چھاؤں میں آ جاؤ، نہیں آتی ہے. اس کی حالت اتنی بری ہے کہ بس ہم سے تو دیکھا نہیں جا رہا. سوری. کہ ہم سے تو دیکھا نہیں جا رہا ہے. اور اس نے جو کہانیاں بنانی شروع کری، اتنی ڈینجرس کہانیاں سنائی اس نے اپنی ماں کے بارے میں. ماں تھی عیاش میلٹڈ. تو اس نے یہ بھی کہا، اس نے جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا خیال ہے میری ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں چلا جاتا ہوں اور جا کر میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اپنی ماں کے لیے دے کے آتا ہوں.
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو عیاش، اگر پیسوں کو کی ضرورت ہے میں انتظام کر دوں گا کہ تمہاری ماں کو پیسے پہنچ جائیں، تم نہیں جاؤ. ڈونٹ ٹرسٹ ابو جہل. عمر جانتا تھا ابو جہل کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس چیز کے کیا کر سکتا ہے. لیکن اس وقت عیاش کو اس نے اتنا ایموشنلی بلیک میل کر دیا تھا اباؤٹ دا مدر کہ عیاش تو بس ریڈی تھے کہ میں چلا جاؤں. پھر اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ صرف پیسوں کی نہیں ہے، میری ماں کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں. وہ بولتا ہے ابو جہل وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، چھاؤں نہیں مانگتی ہے، کہتی چھاؤں حرام ہے میرے لیے، جب تک عیاش نہیں آ جائے، میں جب تک اس کی شکل نہ دیکھ لوں میں کمرے کے اندر نہیں جاؤں گی. اور دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے گرمی سے اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، وہ کھاتی نہیں ہے، وہ سوتی نہیں ہے. اس نے کہا مت بلیو کرو یہ سب باتوں کے لیے، اگر تمہاری ماں کے سر میں جو پڑ گئی ہے تو ہم اس کے بال کٹوا لیں گے، علاج کروا لیں گے، تم نہیں جاؤ. لیکن اس نے کہا نہیں. وہ اس نے کہا ہے وہ جب تک میری شکل نہیں دیکھے گی تو وہ کچھ نہیں کرے گی، تو میں چلا جاتا ہوں، نہیں تو میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ لوگ بےایمانی کر رہے ہیں اور ٹریپ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو جہل کی اصلیت سے واقف تھے. لیکن یہ بھائی تھا ان کا، اور obviously ماں کا معاملہ تھا، اس نے ماں کے اس سے حوالے سے سارا بلیک میلنگ کیا، تو obviously اس کو دل میں لگا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جاؤں گا. اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں جا کر ایک بار اپنی ماں کو دیکھاؤں. تو اس پر سے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو اپنی ماں کو دیکھنے تو جاؤ، پھر تم میرا اونٹ لے جاؤ، کیونکہ میرا اونٹ زیادہ تیز بھاگتا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، اونٹ از لائک یور اون کار، یور پریشس ٹرانسپورٹ. And you don't offer your precious transport to people just like that, to go out of the city or out of the place. لیکن یہ عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی فکر تھی اس وقت ان کی، عیاش کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرا اونٹ لے جاؤ، وہ تیز بھاگے گا. اس لیے دے رہا ہوں میرا اونٹ، کس لیے دے رہا ہوں وہ بھی بتایا. اس لیے دے رہا ہوں میرا اونٹ کہ تم جاؤ اس پر، اگر تمہیں کہیں لگے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یا جب تم پہنچو مکہ اپنی امی کو دیکھ لو اور تمہیں ذرا بھی لگے یہاں کوئی مکر یا چالاکی ہو رہی ہے، فوراً تم اسی اونٹ پہ واپس آ جانا، کیونکہ میرا اونٹ فاسٹر ہے دین دی ادر پیپلز اونٹ، تو تم جلدی سے واپس آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ چلے رستے میں، اونٹ بھی مل گیا ان کو، اب یہ رستے میں تھے. جب رستے میں باتیں کرتے کرتے، آپ پتہ ہے سفر ہے، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سب باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ریگستان میں جب بیچ ریگستان میں پہنچے تو اس نے کہا ابو جہل نے کہ میرا خیال سے میرا اونٹ کافی تھک گیا ہے، چل ہی نہیں رہا، ابھی دیکھو نا قدم ہی نہیں اٹھا پا رہا ہے، بہت تھک گیا ہے. تو ایسے کرتے ہیں کچھ دیر کو سستا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ دیر کو یہاں ہم لوگ بیٹھ کر رک کر تھوڑا سستا لیتے ہیں. جیسے ہی عیاش نے اپنے اونٹ کو نیچے جھکایا اور بٹھایا، دونوں جو لوگ ساتھ تھے اس کے ابو جہل اور وہ لوگ فوراً اس کے اوپر گرے، اوپر سے اپنے اپنے اونٹوں سے اس پر جھپٹا مارا اور اس کو باندھا، قیدی بنایا اور اس کو اپنے اونٹوں پہ بٹھایا، اور خود عمر کے اونٹ پہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پہ بیٹھ کر مکہ پہنچے. اور مکہ پہنچ کر ان کو اسی بندھی ہوئی حالت میں پورے مکے کا چکر لگایا، پورے مکے میں گھمایا اس اونٹ کو. ٹھیک ہے، اور یہ بتایا، اعلان کرایا، یہ کرتے ہیں ہم، this is how we treat our fools. یہ حشر ہم کرتے ہیں اپنے بے وقوفوں کا. جب وہ ہمیں چھوڑ کر ایسے ایسے جاتے ہیں نا تو ہم ان کو اس طرح لے کر آتے ہیں، غلام بنا کے، ہاتھ بنا کے. یہ گئے تھے بہت مدینے، دیکھ لو ہم اپنے بے وقوفوں کا یہ حشر کرتے ہیں. اور اس طرح لے کے چکر کٹوا کر عیاش کو، پھر انہوں نے عیاش کو پریزن میں جا کے ڈالا. جس پریزن میں ڈالا عیاش کو،
Ayyash was shocked to see Hisham already sitting there. Then he said, Ayyash said, हम तो इतने डिसअपॉइंटेड थे कि तुमने वादा किया कि तुम हमारे साथ माइग्रेट करोगे मदीना, मैं और उमर वेट करते रहे बॉर्डर के पास और तुम आए ही नहीं, और हम तुम्हारा इंतजार करते रहे और हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ प्रिजन में हो। हम तो अफसोस कर रहे थे रास्ते भर में कि देखो हिशाम ने इतने अच्छे से प्रॉमिस किया कि वो आएगा और फिर वो नहीं आया। उसने कहा कि जिस रात हमने सब ये प्लान बनाया, मैं घर आया और जब मैं तैयारी कर रहा था इन्होंने आके मुझे पकड़ लिया और प्रिजन में डाल दिया। इन लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं कि मैं तुम लोगों को आके मिलता और तुम लोगों के साथ जाता, और मेरे पास कोई तरीका नहीं था तुम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये मुझे प्रिजनर बना चुके थे। अब इस वक्त प्रिजन में अय्याश और हिशाम दोनों हैं। ये वो दोनों हैं जो एक्चुअली मदीना जाने वाले थे विद उमर रदियल्लाहु अन्हु। एक को पहले प्रेजेंट कर दिया था, एक को लेके गए थे उसको अबू जहल का, क्योंकि वो चौथेला भाई था। अबू जहल ने अपनी तरकीब लड़ाकर उस पर हावी होकर उसको ट्रैप कर कर लाके उसी प्रिजन में डाल दिया। अब प्रिजन में हिशाम इब्न अल आस और अय्याश इब्न अबी रबिया दोनों पड़े हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऑब्वियसली अगर उसने चक्कर लगवाया और उनको घुमाया दिखाया कि ये है, ये करते हैं हम बेवकूफों का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो बहुत गिरां गुजरी। उनको तो ऑलरेडी पता था क्योंकि वो मक्के में थे, उनको ऑलरेडी पता था कि हिशाम को बंद किया हुआ है, अब अय्याश को भी जाके उसी प्रिजन में डाल देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के लिए खास तौर पे बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे कोई वसीला दे, कुछ मेरी मदद कर कि इन दोनों को मैं सेफ्टी से निकालूं, ये सेफली निकालूं, क्योंकि एक सेफ्टी में ले आऊं, क्योंकि ये लोग इनके हाथों में स्लेव बने हुए हैं। और बहुत दुआ करते थे, बहुत दुआ करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बहुत फील करते थे, दिल से बहुत फील करते थे कि ये दो बंदे जो है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता। रात दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। फाइनली क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके किसने अप्रोच किया? I'll mute you because there is sound coming. Okay. तो क्या हो गया? Khalid bin Walid bin Walid, he came to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now Walid bin Walid कौन है? Walid bin Walid Khalid bin Walid का भाई है। वो आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान नहीं हो, मैं किसी तरह हिशाम और अय्याश को रिहा करूंगा। Now it's not a joke. आसान नहीं है आप कुरैश के उस जगह पे जाएं जहां इन लोगों ने उन दोनों को कैद कर रखा है और उसको उन दो लोगों को निकाल कर लाएं निहत्ते एक अकेले, आप नहीं कर सकते। लेकिन इसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप छोड़ दें मुझ पर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको किसी तरह निकाल कर लाके आपको बताऊंगा, रिहाई करा के दूंगा। वलीद बिन वलीद किस तरह गया, दैट्स अ बिग लॉन्ग स्टोरी। हम आज देखते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड में, स्पेशली हॉलीवुड में जब ऐसी स्टोरीज आती हैं कि वो बस प्रिजनर्स को कैसे छुड़ाया जाता है, वो एक हीरो है, उसको भी दो तीन कुछ मिलते हैं ऐसे जिनसे वो टाई अप करता है, फिर वो जाता है और फलांग मारता है और जेल को कैसे तोड़ता है और सुरंगे कैसे, क्या क्या हम देखते हैं। Those are Hollywood heroes and those are stories. These are legends, living legends. कि इन लोगों ने रियली ये सब किया है, ये हीरोज हैं, द रियल हीरोज। ये वलीद बिन वलीद, इसने दीवार से फलांग मारी अकेले अपनी जान पे खेल के, अगर पकड़ा जाता तो इसको तो कत्ल ही कर देते या इसको भी उन दो के साथ मिला देते। उसने सब चांसेस दी, कितनी होशियारी से, किस तरह से उसने किया होगा ये आप लोग खुद सोचिए। उसका लंबा चौड़ा स्टोरी मैं सुना नहीं सकती, बट ही वेंट इन, got these two out, not just got these two out, they are in Makkah, he reached them to Medina, किसी तरह उधर से निकाला, क्योंकि देखें निकाल के बाहर मक्के में तो रख ही नहीं सकते, मक्के में जहां भी होगा मक्के में जहां भी उसको रखेंगे उनके कबीले वाले उनको ढूंढेंगे
पकड़ेंगे, वापस बंद करेंगे या मारेंगे या झगड़ा करेंगे, रखना का तो सवाल ही, यू हैव टू टेक देम आउट ऑफ द बॉर्डर्स, आउट ऑफ द बाउंड्रीज। तो वलीद बिन वलीद ने इन दोनों को मदीने तक पहुंचा दिया। वहां से वापस आकर उसने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने आपका काम कर दिया है। उन दोनों को निकाला है और मदीने पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन लोगों के लिए दुआ किया करते थे, तो उसी सिलसिले में बताना है कि उन दुआओं का ही नतीजा था कि हिशाम इब्न अल आस जो थे वो जंग यरमूक में अल्लाह ने उनको विक्ट्री दी थी। जंग यरमूक की विक्ट्री में हिशाम इब्न अल आस का हाथ था। अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि हुआ क्या था। ये बुखारी और इब्न इसहाक की हदीस है जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, ये स्टोरी, ठीक है। और ये स्टोरी है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, इसको रिवायत करती हैं। तो वो कहती हैं कि अब हम तो रहते हैं अरब मुल्कों में, तो हमें पता है कि यहाँ की गर्मी कैसी होती है। तो बताती हैं कि गर्मी ऐसी होती थी कि तपती धूप होती थी, तपता रेत होता था, और इतनी शदीद गर्मी हो जाती थी आफ्टरनून्स में, दोपहर में, कि कोई बंदा बाहर निकल नहीं सकता था। और इस वजह से बहुत सख्त शदीद जब गर्मी होती थी दोपहर में, तो लोग कैलूला करते थे, नैप लेते थे। और इसका जिक्र हदीसों में भी है, और आज साइंस इसको कहती है कि ये कैलूला, द नैप, जो छोटा सा आप नैप लेते हैं आफ्टरनून में, इट एक्चुअली रिफ्रेशेस योर माइंड एंड बॉडी। इट्स द बेस्ट way to refresh your mind and body is to take that, now they call it power nap. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैलूला कहा कि it is power nap according to that also, कि छोटी सी rest which will refresh you for longer time, make you more productive and creative. तो कहने लगी कि उस टाइम पे लोग ना किसी के घर आते जाते हैं, ना कोई बाहर कोई डीलिंग होती, क्योंकि इतनी सख्त शदीद गर्मी में कौन बाहर निकलेगा। और हम ये जानते हैं यहाँ, अब जैसे हम दुबई में हैं, हमें पता है कि यहाँ जैसे ही जब समर मंथ्स आता है और जब बहुत सख्त गर्मी आती है, तो यहाँ पे टाइमिंग्स हो जाते हैं कि आप कितने, इतने 12 बजे से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलो, 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर के बाहर नहीं निकलो। बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है, अखबारों में आ जाता है कि बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम, अनलेस फॉर emergency need or important work, don't come out. Try to reduce exposure because बहुत severe heat है और लोगों को heat stroke हो जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। मजदूरों को भी कहा जाता है कि इस टाइम से इस टाइम पे काम नहीं करो, वो टाइम बेशक रात को कर लो, क्योंकि रात को जो भी गर्मी होगी, धूप की तपिश नहीं होगी तो बंदा बर्दाश्त कर लेगा। तो अब ऐसे टाइम में, दोपहर की सख्त गर्मी में, आयशा कहती है हमें दूर से नजर आया कि एक बंदा अपने चला आ रहा है हमारे घर की तरफ, और उसने अपने आप को बांध रखा है, उसने अपना मुंह और सर बांध रखा है कपड़े से। अब आप जानते हैं कि अरबों में हमारे यहाँ आदमी लोग गुथरा पहनते हैं, ठीक है, वो जो कपड़ा बांधते हैं। और अक्सर आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, अक्सर लोग जब बाहर होते हैं ना सख्त गर्मी में, जब दोपहर की गर्मी में, तो वो गुथरे को हमेशा यूं रखते हैं। वो इसलिए नहीं कि मुंह छुपाना चाहते हैं, वो इसलिए यूं रखते हैं ताकि गर्मी की धूप और तपिश उन्हें नहीं लगे। और कभी कभी वो यूं भी कर लेते हैं, अपने गुथरे के ऊपर भी एक कपड़ा डाल देते हैं और कपड़े को यूं रखते हैं, दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला फॉर देम, ताकि वो कपड़े को यूं रख के चल रहे होते हैं ताकि उनको धूप ना लगे और सर पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। तो वो गुथरे को अपने इस तरह से इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने आप को धूप से बचा सके। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर लोग तौलिया रख के चलते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू कवर योरसेल्फ
بیکاز گردن پہ اگر بہت سیویئر دھوپ لگ گئی تو اسٹروک ہو سکتا ہے. تو خیال رکھ, اس کو کہتے ہیں سن اسٹروک جسے. تو اب انہوں نے دیکھا, اب عائشہ بتاتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اور ہم لوگ کہہ رہی ہے, میں ابا جو بھی, ان کے گھر میں صرف 3 لوگ تھے, اسما, ان کی بڑی بہن, وہ خود, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب وہ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی چلا رہا ہے, پتہ نہیں کون آدمی ہے جو اس وقت دھوپ گرمی میں گتھرا لپیٹے منہ پر اور سر پر چلا آ رہا ہے. unless there is something urgent, کوئی اس وقت نکل کے باہر نہیں آئے گا. اور وہ آدمی سیدھا ہمارے گھر کی طرف آ گیا, اور جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا اور اپنا کپڑا ہٹایا تو ہم نے ریئلائز کیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کی گرمی میں قیلولہ کے ٹائم پر نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر تک آنا, which was not a done thing to visit people in the afternoon because people often sleep in the afternoon, so nobody visits anybody. اور اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کوئی فون تو نہیں تھا کہ ہم پوچھ کے کسی سے آئیں گے, تو لوگ ایسے ہی آتے تھے. تو ان ٹائموں میں آتے تھے جن ٹائموں میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کو پرابلم نہیں ہوگا ریسیونگ گیسٹ. اب آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب کو باہر دوسرے کمروں میں بھیجو. اب اس زمانے میں کمرے تو ایسے والے گھر نہیں ہوتے تھے, پر حجرات ہوتے تھے سب کے گھروں میں, اور الگ حجرے ہوتے تھے کہ ایک حجرہ اس کے لیے اس طرح ہوتا تھا. اس پر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا, اس گھر میں جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے, آپ فکر نہیں کریں. کیوں کہا یہ؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آلریڈی ان کا نکاح ہو چکا تھا, اور وہ اپنے باپ کے پاس رہتی تھی, کنسمیٹ نہیں ہوئی تھی شادی, اور اسما تو ان کی بڑی بہن تھی, اور ابو بکر صدیق خود تھے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کے بات کیجئے, کیونکہ جو اس گھر میں ہے یا یور فیملی, تو بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی ہے, میں یہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی ہے. Immediately Abu Bakr asked, did you get the permission to go with me? Can I come with you? کہ مجھے آپ کی صحبت ملے گی, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, کیا میں آپ کا پارٹنر بنوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. بس, اور ابو بکر صدیق رو پڑے. اس پر سے عائشہ, کیونکہ راوی روایت کر رہی ہیں تو وہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے پہلی بار زندگی میں کسی کو خوشی کے موقع پر روتے دیکھا ہے. میں سمجھی تھی کہ لوگ روتے ہیں کیونکہ وہ اداس اور یا دکھی یا ہرٹ ہو جاتے ہیں. میں نے پہلی بار دیکھا کہ میرے فادر کو روتے ہوئے خوشی کے مارے, کیونکہ وہ اتنے وقت سے یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے ہجرت کے لیے. اور جب انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان کی ہجرت کی, اور یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ ابو بکر کو ساتھ لے جائیں, تو وہ بہت زیادہ خوش تھے. اسی وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں فوراً سے, آپ فکر نہیں کریں, میں نے 2 اونٹ تیار کر رکھے ہیں آلریڈی, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. تو اس پر سے نبی آپ یہ دیکھیے, اس پوائنٹ پر جگہ جگہ میں آپ کو یاد دلاتی رہوں گی, آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں ایک اونٹ تک نہیں تھا, ہر جگہ پیدل جاتے تھے وہ, ان کے پاس ایک اونٹ تک نہیں تھا. اب جب ہجرت کا موقع آیا ہے اور وہ ان کو بتانے آئے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, تب جا کر ابو بکر صدیق ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں, میں نے آلریڈی 2 اونٹ تیار کر رکھے ہیں, ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے. اور what do you mean by تیار کر رکھے ہیں؟ یہ اٹس ناٹ سم اونٹ کو آپ لے کے بس نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جب آپ اونٹ کو لے کے لمبے سفر پہ, وہ بھی ڈیزرٹ میں نکلتے ہیں, تو اس کی پریپریشن کرنی پڑتی ہے, اس کو اسپیشل فیڈ دینا پڑتا ہے, اسپیشلی اس کو بہت سارا پانی پلانا پڑتا ہے, اس کی اسپیشل دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے, اور اسپیشل قسم کی چیزیں اس کو دینی پڑتی ہیں تاکہ اس میں اتنی ریزسٹنس, اتنی طاقت, اتنی وہ ہو جائے کیپیسٹی کہ وہ آپ کو لے کے کئی دن ریگستان میں چلا سکے. اس کو پراپرلی پریپیئر کیا جاتا ہے اونٹ کو,
ایسی پریپریشن یہ نہیں کہ نلا دھلا کے کھڑا کر دیا ہے بس کہ ہی از ریڈی ٹو لیو، نہیں، اس کو مہینوں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کھانے پینے کی اس کی، اور اس کو چلایا جاتا ہے تاکہ وہ ریڈی ہو جائے ٹو ٹیک اے لانگ جرنی. اچھا، فوراً ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے پاس تو 2 اونٹ ریڈی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں اٹس لائک کوئی کہتا ہے میں عمرہ پہ جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ عمرہ پہ میرے ساتھ چلا ہے اس کے لیے میں کیا کیا کر دوں، کیونکہ اب somebody like نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا، وہ سارا اجر مجھے ملے گا. اب کوئی آپ سے لیس فارچونیٹ ہے، آپ کے ساتھ سفر میں جا رہا ہے، چاہے وہ عمرہ ہو، چھٹی ہو، ہالیڈے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کہتے ہیں اس کی ٹکٹ بھی میں دے دوں گا، اس کو کھانا بھی میں دے دوں گا، اس کا رہنے سہنے کا بھی میں دے دوں گا، آپ اس کی ساری چیزوں میں حقدار ہو، آدھے حصے دار ہو گئے اس کی جرنی میں. اگر وہ جرنی از عمرہ، half the umrah is yours because you have shared the expenses. That means you have done صدقہ جاریہ، کیونکہ اب وہ جو عمرہ کرے گا وہ تو چلتا رہے گا نا اس کا ریوارڈ، تو وہ آپ کو ریوارڈ مل گیا. بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم knows، ابو بکر رضی اللہ عنہ knows، he knows he wants that اجر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو اس میں اگر ان کا اونٹ جائے گا تو ان کو اجر ملے گا، پورے ہجرت کا اجر ان کو آدھا مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم doesn't want to lose that اجر. He said نہیں، میں تمہارا اونٹ لوں گا کیونکہ تم نے پریپئر کیا ہے میرے لیے، لیکن میں اس کی قیمت دوں گا، چاہے وہ ٹوکن قیمت ہو یا جو بھی ہو، پر میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا. I will give you some money for that animal or the transport that I take from you. I will not take it as a gift from you. بہت انہوں نے اصرار کیا ابو بکر صدیق نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور انہوں نے ان کو کچھ پیسے دیے اور ان سے اونٹ لے لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اسما سے کہا جاؤ تم تیاری کرو ہمارے سفر کے لیے، کھانا بنانے کی تیاری کرو. تو اسما نے بہت ساری چیزیں بنا کے تیار کری، جو بھی وہ کر سکتی تھی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے بنا کے تیار کری. اس کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹا، ہمارے یہاں گٹھڑیوں میں لپیٹتے ہیں پرانے زمانے میں، اور پھر لکڑی پہ رکھ کے نکل جاتے تھے، اسی طرح اس نے بہت ساری چیزوں کو لے کے لپیٹا. پر لپیٹ کر اس کو نہیں سمجھ میں آیا اس کو باندھوں کیسے، کوئی اور رسی آس پاس نہیں ملی. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈوریاں رسیوں جیسی وہ باندھا کرتے تھے اپنے گاؤن پر، جو جیسے پہنتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے فیشن سٹورز میں وہ ڈوریوں کی جیسے وہ یہاں باندھتے تھے. تو انہوں نے اپنی ویسٹ بینڈ کی وہ ڈوری نکالی اور اس ڈوری کو آدھا کاٹا، آدھا انہوں نے اپنا ٹائٹ کر کے پہن لیا اور باقی آدھے میں انہوں نے وہ کھانا باندھا، وہ جو کچھ بھی اس کی جو گٹھڑی بنائی تھی اس کو اس ڈوری میں باندھی. اس وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا تھا، اور ٹائٹل تھا ان کا ذات نکتین، کہ شی از دیٹ ون with two belts, two waist belts. اس لیے کہ انہوں نے ایک حصہ ویسٹ بیلٹ کا پہنا اور ایک بیلٹ کے حصے سے انہوں نے اس کو باندھا. تو ان کو کہا کہ یہ 2 ذات النکتین، یہ that she is the one with 2 belts. ٹھیک ہے، اور اب جب یہ نکل رہے ہیں، کھانا تیار ہے، اونٹ تیار ہے. what next do you need? money. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 5000 درہم تھے، صرف 5000 ہی درہم تھے. پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر میں؟ 2 بیٹیوں کو، اسما اور عائشہ. اسما بڑی ہے، جوان ہے، عائشہ چھوٹی ہے. تو اسما will look after عائشہ. تو اسما is big enough to cook food and to look after, ان کے ایج گیپ کافی تھا. اب 2 بیٹیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں، اور ان کے پاس اس وقت پیسے کتنے ہیں؟ 5000 درہم، اور وہ 5000 درہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جب ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شہادہ پڑھا اور مسلمان ہوئے تھے،
تب ان کے پاس 40,000 درہم تھے. اب میں اس وقت کے 40,000 درہم کی بات کر رہی ہوں جس میں 1,000 اور 2,000 میں گھر خریدا جا سکتا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کتنے پیسوں کی بات کر رہی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تب سے لے کے اب ہجرت کا وقت آیا ہے. He is left with only 5,000 dirhams. اور کتنے سال ہوئے ہیں مسلمان ہو کے؟ کتنے سال ہوئے ان کو؟ ہارڈلی 13 years 12 years. ٹھیک ہے، 12-13 سالوں میں سارے پیسے ختم ہو گئے. 5,000 رہ گئے. 40,000 میں سے 35,000 خرچ کر چکے ہیں. وہ کس چیز میں خرچ کیا ابو بکر نے؟ جب سے وہ مسلمان ہوئے وہ رہا کرتے رہے غلاموں کو. بلال بن رباح کو غلام کو رہا کیا، اور بھی 2-3 لوگوں کو رہا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کاموں میں انہوں نے اپنے پیسے لگائے، اور کچھ ظاہر ہے اپنے گھر اور اپنے فیملی پہ بھی خرچے ہوں گے، لیکن مین خرچہ ان کا تھا غلاموں کو رہا کرنا. کرتے کرتے ان کے پاس اب 5,000 درہم رہ گئے، اور وہ لے کے نکل گئے سارا. ناؤ دس از اپ ٹو دس پوائنٹ کہ اب یہ لوگ نکل گئے ہجرت کے لیے. 2 بندے سب اونٹ، سامان، کھانا پینا، پیسے لے کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باپ جن کا نام تھا ابو قحافہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. بہت ہی bitter old man who had turned nearly blind. تو بہت ہی روکھے سوکھے سے برے آدمی تھے، اور چڑچڑے ہو گئے تھے، اور نابینا بھی ہو گئے تھے. ان کو جب پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے یہ کچھ کیا ہے تو وہ آئے اپنی پوتیوں کو ملنے. اسما کو بلایا اور اس کو کہا یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ 2 جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے سارے پیسے لے کر. تم لوگوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیسے سروائیو کرو گے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ایسا ہے کہ 2 بیٹیوں کو اس طرح چھوڑ کر اور تم نکل جاؤ، اور پیسے بھی ان کے لیے کچھ نہ چھوڑو؟ اسما نے دیکھا دادا بہت غصے میں ہیں اور اس وقت کچھ برا بھلا کہہ دیں گے. اس نے دیکھا کہ میرے بابا لے گئے 5,000، لیکن وہ پاؤچ جو تھا ان کا وہیں تھا، کیونکہ اس میں سے پیسے جیب میں ڈال کے لے گئے اور پاؤچ وہیں چھوڑ گئے. اسما نے جلدی سے کچھ کنکر اٹھائے اور اس پاؤچ میں بھر دیے، اور پاؤچ کی نوٹ لگا کر منہ کی اور ابو قحافہ کے ہاتھ میں رکھ کر کہنے لگی یہ دیکھیے اس میں پیسے ہیں. تو بابا ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کے گئے، پیسے چھوڑ کے گئے ہمارے لیے. تو پھر ابو قحافہ نے کہا اچھا میں تو ایسے ہی سمجھا تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ وہ سارے پیسے لے کے نکل گیا ہے، تو میں اسی لیے غصہ ہو کر پتہ نہیں میں نے کیا اول فال اس کے لیے بول دیا. اچھا تم لوگ خوش رہو، یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مگر پھر بھی ابو بکر نے تو اپنی دونوں بیٹیوں کو اس طرح چھوڑا تھا نا. ان کو یہ یقین تھا کوئی نہ کوئی میرے بچوں کو کھلا دے، اور اسما سمجھدار ہے وہ کچھ مینج کریں گے. اس وقت every penny is required by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for a bigger mission. We are going to be out in the desert. چھپ کے ہمیں ہجرت کرنی ہے. پتہ نہیں ہم کہاں پھنسے اور کہاں ہمیں پیسے دینے پڑے، کہاں ہمیں کیا چیز کی ضرورت پڑ جائے. تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں لے کر جاتا ہوں. کیا پتہ کچھ بھی ضرورت پڑ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں حاضر رہوں. کوئی پتہ تھوڑی ہے، اونٹ گر جائے، اونٹ مر جائے، نیا اونٹ لینا پڑ جائے، ٹھیک ہے، کہیں ان کو رکنا پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے ان میں سے اور کسی کے لیے کچھ اور بندوبست کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک آل دا کنٹینجنسی. وہ لوگوں ابو بکر صدیق کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم بیچ ریگستان میں ہوں گے، نو مینز لینڈ میں گھوم رہے ہوں گے. یہ بچیاں تو گھر میں ہیں، شہر میں ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، آس پاس رشتہ دار ہیں، پورے خاندان والے ہیں. بچوں کو بھوکا تھوڑی سنانے دیں گے. اگر کچھ ہوگا تو کوئی نہ کوئی، آپ کو پتا ہے اس زمانے میں اس طرح کی کرٹسیز بہت کامن تھی کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ ان کو کھانا بھیج دیتے تھے. آپ کو پتا ہے کسی کے بچے ہیں، بیمار ہے کوئی، وہاں بھی آپ کھانا بھیج دیتے تھے. کسی کا مہمان آتے تھے تو بھی آپ کھانا بنا کے بھیجتے تھے. دس واز اے ٹریڈیشن. تو ابو بکر صدیق کو یہ پتا تھا کہ ان بچوں کو کوئی نہ کوئی کھلا دے گا، کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، اور اسما بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، وہ خود سنبھال لیں گی کچھ نہ کچھ کر کے. بھوکے نہیں مریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. اس وقت ہم ریگستان میں ہوں گے، ہمیں کون دیکھے گا؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ لے کے نکل گئے تھے.
اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اگر آپ دیکھیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے یقین نہیں کیا، یعنی جو قریش کے لوگ ہیں، انہوں نے جب یہ ایمان نہیں لائے اور جب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا پلاٹ کرنے کا، مکر کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ان لوگوں نے پلاٹ کیا اللہ اور رسول کے ساتھ، لیکن اللہ is a much bigger plotter and planner than any of them can even think of. اور پھر اللہ نے پلاٹ اور پلان کیا، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی پلاٹ اور پلان کرتے رہیں، لیکن اللہ کی پلاٹنگ اور پلاننگ کے آگے ان کی پلاٹنگ نہیں چلتی. ٹھیک ہے. So this is the ayah about Hijrah, and this came together, you know, یہ جو پلاٹنگ اور پلاننگ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کس پلاٹنگ اور پلاننگ کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ پلاٹنگ اور پلاننگ ہوئی ہے دار الندوہ میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کا ان پر کھلا معاملہ، تو یہ دار الندوہ میں بیٹھے، اب انہوں نے کہا یہ میٹنگ ہوگی، اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا، بات حد سے گزر چکی ہے، اب تو محمد مسنگ ہے اور ابو بکر بھی مسنگ ہے، 2 بندے مسنگ ہیں، ہو نہ ہو یہ نکل گئے ہیں کنٹری سے باہر. ٹھیک ہے. اب کہاں نکلے ہیں؟ مدینہ گئے ہوں گے، کہاں گئے ہوں گے، لیکن بس نکل گئے تو فرار ہو گئے. تو اب ہمیں بیٹھ کے کچھ پلاٹ اور پلان کرنا ہے. یہ ضرور مدینہ جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا نیکسٹ پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ سو فرام ہیئر، فرام دا میٹنگ آف دار الندوہ، ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ہجرت کی سٹوری تو میں کہتی جاؤں گی، آپ لوگ سنتے جائیں گے. I have to put a break somewhere and then continue from this point. کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکل چکے ہیں، اب دار الندوہ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا، کون آیا، اور کیا اس کے بعد ساری پیشن گوئیاں ہوئی اور کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اگر میں نیکسٹ ویک درس نہ دے پائی تو میں انفارم کر دوں گی آپ لوگوں کو 1 day before، اور اگر دے پائی تو انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا، تو وہ میں آپ کو 1 دن پہلے بتا دوں گی. لیکن ہوپ فلی اگر اللہ نے چاہا تو we will try not to miss the class انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے میرا کہنا، آپ لوگوں کا سننا اور آپ سب کا آنا کلاس میں، even though it's in Zoom, and whoever is present here, may Allah's blessings be upon them. اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے جب ہم ایک گروپ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر دے، عافیت دے، اور ہر شر اور برائی سے بچا کے رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاک اللہ خیر for listening.